بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان شریف کے آنے سے قبل کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخر میں ایک وعظ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا نفل قرار دیا۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے کوئی فرض ادا کر لیا ہو، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس میں روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اس میں افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ افطار کروائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ رحمت، اس کا درمیان حصہ مغفرت اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینہ میں تخفیف کرے یعنی کام لینے میں کمی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنی روحانی، جسمانی اور انتظامی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے